ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو اپنے بندے خاص پر نازل فرمایا، اگر تمہیں اس نازل شدہ کلام میں شک ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کلام کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی جن لوگوں کو قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں شک اور شبہ ہے تو پھر اس کے جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ پورا قرآن، پورا کلام تو بہت بڑی بات ہے، کوئی ایک چھوٹی صورت اس کے جیسی بنا کے لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ لا سکو، اور آگے غیب کی خبر عطا فرمائی وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا لا نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تم کبھی لا ہی نہیں سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ قودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، اس آگ میں انہیں جلایا جائے گا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہاں برسبیل تذکرہ ذہن میں آ گئی ہے تو میں بتا دوں آپ کو، ذالک الکتاب الف لام میم لا ریب فیہ، ذالکہ جو ہے نا یہ عربی لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے وہ۔ بولیے کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ۔ اور ہاذا کا معنی ہوتا ہے یہ۔ ضمناً عرض کر رہا ہوں، موضوع میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں مگر ذہن میں آ گیا تو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جیسے اردو میں جب بھی او کا لفظ بولا جائے گا نا وہ دور کے لیے ہوتا ہے، اور یہ کا لفظ جب بولا جائے گا اس میں اشارہ اس کو کہتے ہیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ جیسے ہم کہیں امام صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مولانا، کیا کہیں گے اردو میں؟ نزدیک ہے اس لیے یہ مولانا، اور اگر یہ دور ہو تب کیا کہا جائے گا؟ وہ۔ تو عربی میں دور کی چیز کو بتانے کے لیے ذالک کا استعمال ہوتا ہے، اور قریب کی چیز کو بتانے کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے۔ ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ، اور ہاذا کا معنی ہوتا ہے یہ۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک الکتاب، اس کا لفظی معنی ہوگا وہ کتاب۔ کیا معنی ہوگا؟ کیونکہ لفظ ذالکہ ہے، وہ کتاب۔ قرآن کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے کیا،
جن میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں۔ اب یہ ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھے تو ظاہر بات ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھے گا تو قرآن یا تو گود میں ہوگا یا رحل پہ ہوگا، اور جب وہ ترجمہ کرے گا ذالک الکتاب تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بولیے بولیے نا، سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ کتاب، اور کتاب ہے کہاں؟ تو ہونا کیا چاہیے؟ حاضل کتاب، یہ کتاب۔ اب پڑھنے والا پڑھے گا ذالک الکتاب، وہ کتاب، تو وہ کہاں ہے؟ وہ تو یہ ہے۔ تو اشرف علی صاحب نے ترجمہ کیا، سوچا انہوں نے کہ یار یہ گڑبڑ ہو جائے گی، اگر وہ کریں گے تو ترجمہ کرنے پڑھنے والا کیا سوچے گا؟ کتاب تو یہ ہے۔ تو انہوں نے پچر ٹھوکا، پچر یہ مار دیا اس میں کہ یہ وہ کتاب، ترجمہ کیا یہ وہ کتاب۔ اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کا ترجمہ کون سے لفظ کا ہے؟ یہ والا جو ترجمہ ہے ذالکہ، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا نے ترجمہ کیا۔ پہلے اس کا پس منظر سمجھ لیں آپ، تو اعلی حضرت ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ذالکہ کا لفظ دور کے لیے کسی چیز کو بتانا ہو، دور کی شے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دوریاں جو ہیں نا، دوریاں، فاصلے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے بعد مکانی، ایک ہے بعد رتبی، اور ایک ہے بعد زمانی۔ مثلا بعد یعنی دوری، ایک ہے زمین کے اعتبار سے دور ہونا، ایک ہے زمانے کے اعتبار سے دور ہونا، اور ایک ہے رتبے کے اعتبار سے دور ہونا۔ مثلا ہم یہاں ہیں، ہم سب ایک ہال میں ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین ہے، اور اسی وقت کوئی اور ہمارا ساتھی یا ہماری امی یا ہماری بیوی اپنے گھر پر ہے، ہم مسجد میں ہیں، زمانہ ایک ہے، ٹائم ایک ہے، مگر یہ فاصلہ ہوا زمین کا۔ کون سا فاصلہ ہوا؟ یہ دوری جو ہے یہ زمین کے اعتبار سے دوری ہے۔ ایک ہے زمانے کا فاصلہ، آج ہم ہیں، اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے تھے، تو یہ زمانے کا فاصلہ ہو گیا۔ اور ایک ہے رتبے کا فاصلہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اور ہم ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر قریب بیٹھے ہوئے بندے کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ مثلا کبھی ہم نے حضور اشرف الفقہاء کا زمانہ دیکھا، حضور تاج الشریعہ کو دیکھا۔ کبھی ایسا بھی اتفاق ہوا کہ زمین بھی ایک تھی، زمانہ بھی ایک تھا، مگر ان کا رتبہ بہت بلند تھا، ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ تو وہ تھے تو ہمارے قریب، مگر رتبے کے اعتبار سے بہت اونچی ذات تھی، مقام کے اعتبار سے بہت اونچا مرتبہ تھا، اونچا مقام تھا۔ تو اللہ تعالی نے یہاں جو فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب، تو کتاب کے اعتبار سے سامنے کتاب ہے، زمین کا فاصلہ بھی کم، زمانے کا فاصلہ بھی کم، تو پھر اللہ نے وہ کیوں فرمایا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے وہ اس لیے فرمایا کہ قرآن تیرے سامنے ہے، مگر اس کا رتبہ بہت بلند ہے، اس کے رتبے کا جو فاصلہ ہے وہ بہت اونچا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا وہ بلند رتبہ کتاب، وہ بلند رتبہ کتاب کہ جس کے رتبے کو سمجھنا اور اس کے مقام اور منزلت کا تصور کرنا ہمارے وہم و خیال سے بھی بلند ہے، اس لیے فرمایا وہ بلند رتبہ کتاب۔ تو وہاں یہ کا پیوند لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ کمال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن
नाजिल फरमाया। ये कलाम किसका कलाम है? ऊँची बोलिए। नहीं, जिसका ईमान है वो बुलंद आवाज़ से बोले। ईमान है ना हमारा? कलाम इलाही होने में इसमें कोई शक नहीं है। ये कलाम अल्लाह का कलाम है। ज़ाहिर बात है कि कहा गया है कि बादशाहों का जो कलाम होता है ना, वो कलामों का बादशाह होता है। बादशाह का जो कलाम है, जैसे हमारे नात खां हज़रात जब आला हज़रत का कलाम पढ़ने लगते हैं तो क्या कहते हैं? कलामुल इमाम इमामुल कलाम। ये जुमला सुना है ना आपने? कलामुल इमाम इमामुल कलाम। कहते हैं ये जो पेश करने जा रहा हूं ये इमाम का ऐसा कलाम है जो कलामों का भी इमाम है। उस इमाम का ये कलाम पेश कर रहा हूं। तो जाहिर बात है जब कलाम इमाम का हो तो कलाम भी कलामों का इमाम होता है। तो वो कलाम जो अहकमुल हाकिमीन का है, वो कलाम सारे हाकिमों के कलामों का भी हाकिम है। वो कलाम अल्लाह का कलाम, उस कलाम से बढ़िया न कोई कलाम है न हो सकता है। वो खुदा का कलाम है। अब जाहिर बात है कि जिसका कलाम जिस ज़ात का कलाम हो, उस ज़ात के कलाम में भी असर आफरीनी, उसका असर मुरत्तब होना ये लाजमी है। इस कलाम की तासीर ये है, लोगों को जिन लगता है, भूत लगता है, प्रीत लग जाते हैं, पागल हो जाता है आदमी, इलाज करने जाना पड़ता है। उन आमिलीन से पूछो कि आपने क्या पढ़ के इलाज किया, तो क्या पढ़ते हैं? कुरान। कुरान पढ़ दो और पानी पे दम करो या नुकूश बनाकर तावीज़ बना के गले में डाल दो, बीमार शिफायाब हो जाता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा। अल्लाह फरमाता है हमने इस कुरान को नाजिल किया जिसमें शिफा है, जिसमें शिफा है। तो इस कलाम को पढ़कर दम करो, बीमारी भाग जाए। हालांकि आप देखें, चाय पी रहे हैं आप, गरम दूध पी रहे हैं, तो उसको फूंक के ठंडा करना मना है। मुंह की फूंक से फूंक मार के ठंडा करना मना है। अब मना क्यों है? मना तो पहले हो गया, मगर अब मेडिकल साइंस ये कहती है कि फूंक के क्यों ठंडा नहीं करना है। कहा तुम्हारे अंदर मुंह में जो जरासीम है, तुम्हारी फूंक की वजह से वो उस मशरूब में चले जाएंगे, जिसकी वजह से बीमारियों का बढ़ना का इम्कानात हैं। किसी को, बच्चे को आप मुंह से फूंक के चाय ठंडी कर दी सर, या दूध ठंडा किया, माँ ने फूका, बाप ने फूका, कहा मत फूको, अगर फूकोगे तुम्हारी बीमारी इसमें जाएगी, बच्चा पिएगा वो बीमार ना हो जाए। ये मेडिकल साइंस आज कर रही है, फूको मत। मगर बच्चा बीमार है, हम बीमार हैं, इमाम साहब के पास पानी लेके आए, कहा हजरत जरा दम कर दीजिए। तो हजरत क्या करते हैं? दम ही करते हैं ना भाई। एक तरफ तो फूक के पीना मना है, और यहाँ बीमार हो गए, का फूक के पिलाओगे बीमार हो जाएगा, और यहाँ एक बीमार का बीमारी भगाना है तो इमाम साहब के पास आके कहते मौलाना इस पर फूक मार दो। अरे उधर तो बीमार होने का डर है और यहाँ बीमारी भगाने के लिए फूकवा रहे हो, आखिर वजह क्या है? तो बस बात यही है कि सादा फूकोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, ये कुरान पढ़ के फूकेगा तो अल्लाह उसी दम में, उसी फूक में शिफा अता फरमाएगा। ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। का अल्लाह का कलाम पढ़ा, अब फूक मारेगा तो बीमारी के जरासीम दूर होंगे, शिफा वाले पैदा हो जाएंगे, अल्लाह उसके जरिए शिफा अता फरमा देगा। तो याद रखिएगा ये खुदा का कलाम वो कलाम है कि अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम को सुना है आपने, 40वें मुसलमान हैं, खुद फरमाते हैं। कौन से मुसलमान हैं? ऊंची बोलो ना, कौन से? सुभान अल्लाह। फरमाते मुझसे पहले 39 थे, जब मैं आया तो 40 का अदद पूरा हुआ। मरहूमीन का 40वां करने वालों,
لوگ جو 40ویں سے بھاگتے ہیں نا کہ نہ ہم 40واں نہیں کریں گے، ان کو معلوم ہے کہ عمر کا ڈنڈا بہت سخت ہے۔ 40ویں نمبر کے مسلمان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم بڑے بہادر آدمی تھے، غیور آدمی تھے، نیڈر تھے، بے خوف تھے۔ 26 سال کی عمر تھی۔ کتنی؟ 26 سال کی، کڑی الجوان۔ اور بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ کوئی مد مقابل ٹھہرتا نہیں تھا، حالت کفر میں بھی۔ ایمان لانے کے بعد میں تو اس میں اور بھی چمک پیدا ہو گئی، اس میں اور بھی روب اور دبدبہ پیدا ہو گیا، لیکن ایمان لانے سے پہلے بھی بہت زیادہ نیڈر آدمی مانے جاتے تھے، بہادر تھے، طاقتور تھے، قوت والے تھے، اور جو بات ایک مرتبہ ٹھان لی پھر کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس بات سے انہیں پھیر دے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں محمد سے عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام شروع ہوا تو دھیرے دھیرے مسلمان بڑھنے لگے۔ اب جب بڑھنے لگے، جو مسلمان ہوتا تھا بت پرستی سے نفرت کرتا، بتوں سے نفرت کرتا، گناہوں سے نفرت کرتا، تو ماحول کچھ اس طرح بن گیا تھا کہ باپ کافر مشرک ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، کہیں بیٹا مشرک ہے، باپ مسلمان ہو گیا، کہیں ماں مسلمان ہو گئی، کہیں بیٹا کافر رہ گیا۔ اس طریقے سے ہر گھر میں مسائل پیدا ہو گئے۔ اب جو مسلمان بنتا، اگر باپ کا بیٹا مسلمان ہوا ہے تو باپ بیٹے پر ظلم و ستم کرتا، بھتیجا مسلمان ہوا ہے چاچا ظلم و ستم کرتا، چاچا مسلمان ہوا ہے پورے خاندان والے اس کا بائیکاٹ کرتے، اور طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے جاتے تھے۔ مگر جو بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے مشرف باسلام ہوتا وہ مار تو کھاتا تھا مگر دامن مصطفیٰ کبھی چھوڑتا نہیں تھا۔ حضرت بلال ہوں، حضرت صہیب ہوں، حضرت عمار ہوں، حضرت خباب ہوں یا حضرت خبیب ہوں، ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر انہوں نے ایک ہی اعلان کیا کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے مگر محمد کا کلمہ نہیں چھڑایا جا سکتا۔ ہم اپنے آپ کو فنا تو کر سکتے ہیں مگر اسلام کا دامن ہم سے کبھی نہیں چھوٹے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم مسلسل اس بات پر غور کر رہے تھے کہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے سے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ معاملات بگڑے ہیں اسی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے پریشانی سے چھٹکارا ہمیں مل سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر نہیں، سوچتا ہے نا آدمی یہ کام فلاں کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ کر دے گا، مگر فرماتے ہیں گھوم پھر کر میری توجہ میری ہی طرف آتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ یہ کام کرے گا کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا مسئلہ تھا کہ اگر ان کا خاتمہ ہو جائے اسلام ہی ختم ہو جائے گا، مسلمان ہی ختم ہو جائیں گے، مگر یہ کام کون کرے گا؟ خیال آتا فلاں کر سکتا ہے، پھر ارادہ ہوتا نہ اس کے بس کا کام نہیں، فلاں کرے گا نہ اس کے بس کا کام نہیں۔ فرماتے گھوم پھر کر میں اپنے آپ پر ہی آتا تھا کہ خطاب کے بیٹے کے سوا دوسرا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب میں نے مصمم ارادہ کیا اور تلوار لے کر نکل پڑے۔ باقی آپ نے سنا ہوا ہے۔ حضرت نعیم ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ تلوار لے کے نکلے تھے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے مگر انہوں نے اپنا مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا، حضرت عمر بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر کا تیور اچھا نہیں لگا، مجھے ڈر لگا کہ کہیں کچھ الٹی سیدھی حرکت نہ کر دیں۔ میں نے کہا عمر کیا بات ہے، تیور بدلا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اب ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ کہا تم نہیں دیکھتے مکے کے حالات کتنے بگڑ گئے ہیں اور لوگ ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بنا ہے انہی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آج میں نے طے کر لیا معاذ اللہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ اب آپ جانتے تھے حضرت نعیم اس نے جو ارادہ بنا لیا ہے اس ارادے کو ٹالنا آسان نہیں ہے، کیوں نہ میں اس کا رخ موڑ دوں۔
روکا تو نہیں جا سکتا، موڑا جا سکتا ہے۔ تو میں نے اس راز سے پردہ ہٹایا جس راز کو اب تک حضرت عمر بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ راز کیا تھا؟ ان کی بہن اور بہن بھائی دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اسے ایسے تو نہیں روکا جا سکتا کہ حضور کو قتل نہ کر۔ اب میں نے برجستہ کہہ دیا کہ ارے ان کی خبر بعد میں لے، اپنے گھر کی تو خبر رکھ۔ کہ میرے گھر میں کیا ہوا؟ کہ تجھے معلوم ہے تیری بہن اور بہن بھائی دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب جیسے ہی بہن کا نام سنا تو ظاہر بات ہے رخ پلٹا کہ میری بہن مسلمان ہو گئی، بہن بھائی مسلمان؟ کہاں؟ حضرت عمر وہیں سے پلٹ گئے۔ حضرت نعیم فرماتے مجھے سکون ہو گیا، چلو کم سے کم راستہ تو بدلا۔ اب وہاں پہنچے، دروازہ بند تھا، دروازے پہ کان لگایا، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کی بہن نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا دروازہ کھولو میں عمر ہوں۔ اب حضرت عمر کا نام سنتے ہی اندر بہن بھائی دونوں گھبرا گئے۔ جلال معلوم تھا، غصے کی حالت معلوم تھی، نڈری معلوم تھی۔ انہوں نے جلدی سے، اس وقت اونٹ کے چمڑوں وغیرہ پر قرآن لکھا جاتا تھا، وہ چند صورتوں کا مجموعہ مصحف کی شکل میں ان کے پاس تھا، انہوں نے لپیٹ کر ایک جگہ چھپا دیا اور جا کر کے بہن نے دروازہ کھولا، ہاتھ میں تلوار ہے، جلال، آنکھیں سرخ ہیں، غصے کی حالت میں اندر آئے، اور اندر آتے ہی اپنے بہن سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر نیا مذہب قبول کر لیا ہے، تم مرتد ہو چکے ہو، گمراہ ہو گئے ہو۔ تو بہن نے کہا کہ بھائی تم نے جو سنا ہے، میں بد مذہب اور گمراہ تو نہیں ہوئی، سچا دین میں نے قبول کیا ہے، مرتد نہیں ہوئی، میں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیا، اس قدر مارا، بہن بھائی جب بچانے کے لیے آئے تو اسے اتنے زور سے دھکا دیا، حضرت سعید کو اتنے زور سے دھکا مارا کہ وہ دیوار سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئے، اور بہن کو بے تحاشا مارنے لگے۔ سر پھٹا، ناک سے خون نکلنے لگا، منہ سے خون نکلنے لگا، کپڑے خون میں لت پت ہونے لگے، اور بھائی ہے کہ مسلسل مارتا جا رہا ہے۔ مار کھاتے کھاتے کھاتے، ظاہر بات ہے جس ماں کا دودھ عمر نے پیا تھا اسی ماں کا دودھ انہوں نے بھی پیا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب بپری ہوئی شیرنی کی طرح کھڑی ہوئی اور چیخ کر کے کہا عمر یاد رکھ جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا میں نے بھی پیا ہے، تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے مگر میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تم میرے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے تو گوشت کے ہر ٹکڑے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئے گی، میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ بہن کا یہ تیور جب بھائی نے دیکھا تو آخر ظاہر بات ہے خون تو ایک تھا، ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا۔ حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بہن جو میں کبھی آنکھ نکال کے اسے دیکھتا، گھور کے دیکھتا، آنکھ ملانے کی ہمت میری بہن میں نہیں تھی، آخر میری بہن کے اندر یہ جرأت کہاں سے آئی، ہمت کہاں سے آئی؟ آخر بہن تھی، دل نرم ہوا اور خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ میری بہن، غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا، مجھے بتا تو صحیح کہ آخر تو پڑھ کیا رہی تھی، کون سا کلام پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر نے جب اپنی بہن سے یہ گزارش کی تو آپ نے برجستہ کہا وہ کلام خدا کا پاک کلام ہے اور تو ناپاک ہے، پاک کلام کو میں ناپاک ہاتھوں میں نہیں دے سکتی۔ لہٰذا حضرت عمر نے کہا کہ میری بہن مجھے بتا تو صحیح کرنا کیا ہے، تو جو کہے گی وہ میں کروں گا مگر وہ کلام بتا دے کہ کیا ہے، وہ کون سی کتاب ہے جو تو پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ اگر تو وہ کلام پڑھنا چاہتے ہو تو غسل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا میں تیار ہوں۔ بہن نے جلدی سے پانی نکالا، بھائی باتھ روم گئے اور بہن نے کچھ لوٹا پانی لے کر ان کے سر پہ ڈالنا شروع کیا اور التجا کرنے لگی کہ باری تعالیٰ عمر کے جسم کو پاک کرنا میرا کام ہے، اس کے دل کو پاک کرنا تیرا کام ہے، مولا اسے میں کلام پکڑنے کے قابل کر رہی ہوں، باری تعالیٰ اس کے دل کو بدلنا یہ تیرے قبضے و قدرت میں ہے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور غسل کر کے باہر نکلے، کپڑا بدلا اور اس کلام کو لا کر جب سیدہ فاطمہ بنت خطاب نے پیش کیا، سورہ طٰہٰ سامنے تھی۔ حضرت عمر نے زیادہ نہیں 3 یا 4 آیتیں قرآن کی سورہ طٰہٰ کی
3-4 آیتیں آپ نے پڑھی، ادھر پڑھتے جا رہے ہیں اور ادھر آنکھ سے آنسو ٹپکتا جا رہا ہے، آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، اور فوراً کلام بند کیا، اور کلام بند کر کے کہتے ہیں میری بہن آج یقین ہو گیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یقیناً یہ خدا کا کلام ہے۔ مجھے بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں وہیں جا کر آج ہی کلمہ پڑھ لینا چاہتا ہوں، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ بہن نے بتایا کہ دار ابی ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، وہی تلوار لے کر آپ نکل پڑے۔ دار ارقم میں جب آپ پہنچے دروازہ بند تھا، دروازہ ٹھونکا تو دروازے کے سوراخ سے کسی نے جھانک کر کے دیکھا کہ کون ہے، تو دروازے پر حضرت عمر ہیں۔ ظاہر بات روبدار آدمی تھے، دبدبا تھا، تو جیسے ہی اس صحابی نے دیکھا فوراً کہا باہر تو عمر کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے گا، کیا کر جائے گا، ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا امیر حمزہ مسلمان ہو چکے تھے، صحابہ سہم گئے، ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے۔ حضرت عمر دروازے پر ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ڈرو مت، دروازہ کھولو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہوگا تو استقبال ہے، ورنہ میں خود عمر کی تلوار سے عمر ہی کا سر کاٹ دوں گا۔ بہادر یہ بھی تھے۔ دروازہ کھولا گیا، جیسے ہی دروازہ کھلا 2-3 صحابہ نے حضرت عمر کے بازوؤں کو پکڑ لیا، ڈر لگ رہا تھا، خوف تھا، پکڑا اور پکڑ کر حضور کے قریب لے جانے لگے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے، حضرت عمر کے گلے میں چادر تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو زور سے پکڑا اور پکڑ کے جھٹکا دیا، اور جھٹکا دے کر فرمایا عمر اب بھی وقت نہیں آیا کہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کے مسافر بن جاؤ، اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنی دل کی آنکھوں کو کھولو۔ جیسے ہی سرکار نے یہ فرمایا حضرت عمر نے تلوار چھوڑ دی اور فرمایا یا رسول اللہ میں کسی دوسرے ارادے سے نہیں آیا، کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے جیسے اقرار کیا تو حضرت سیدنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ لگایا، صحابہ نے بھی نعرہ لگایا، مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ نعرہ اتنا بلند تھا کہ پورا مکہ گونج گیا، اتنے زور سے نعرہ لگایا۔ پتہ چلا خوشی کے موقع پر نعرہ لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہم جو نعرے لگاتے ہیں نا، یہ نعرے لگانا صحابہ کی بھی سنت ہے اور پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اس دن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں میں جس طرح خوشی کی لہر دوڑی ہے، فرمایا آسمانوں میں فرشتے بھی اتنے ہی خوش ہیں، جتنے زمین پر آپ کے صحابہ خوش ہیں آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج عمر مسلمان ہوئے۔ حضرات گرامی، عمر جیسا کٹر کافر اس زمانے میں کفر میں کٹر تھے، اتنے سخت کہ جس کام کا ارادہ پورے مکہ میں کوئی کافر نہ کر سکا وہ ارادہ عمر نے کیا تھا۔ سرکار کو قتل کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر کسی مکہ کے فرد کی یہ ہمت اور طاقت اور جرأت نہ ہوئی۔ وہ غریب مسلمانوں پر ظلم تو کرتے تھے مگر سرکار کو قتل کرنے کا ارادہ کسی نے نہیں کیا۔ ذرا سوچیں کہ حضرت عمر کی سختی کا کیا عالم ہوگا، مگر اتنا سخت دل بندہ، اتنا کٹر قسم کا بندہ قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر کفر ٹوٹ گیا، چند آیتیں پڑھ کر، چند آیتیں پڑھی تو کفر ٹوٹا۔ آج ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں،
وہاں کفر ٹوٹا، یہاں گناہ نہ چھوٹا. وہاں کفر ٹوٹا مگر یہاں پاپ کی عادت نہ چھوٹی. قرآن نے ایسا اثر کیا کہ کفر چھوٹ گیا، اسلام میں داخل ہوئے. تراویحوں میں پورا قرآن آپ نے سنا، الگ سے تلاوت کی. ممکن ہے کہ یہ سوال ہو کہ حضرت عمر کا کفر اس لیے ٹوٹا کہ وہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، کیونکہ ان کی مادری زبان عربی تھی، قرآن بھی عربی ہے، اس لیے ان کا کفر ٹوٹا اور وہ اسلام میں داخل ہوئے. ہمیں تو عربی سمجھتی نہیں، لیکن سمجھانے والے تو ہیں. ایک آیت پر ایک گھنٹہ بیان ہو، اس کی تشریحات ہو، تفسیر ہو، تفسیری فوائد بیان کیے جائیں، پھر بھی ہمارے دل پر اس قرآن کا اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ وہاں کافر سن کے مسلمان بنتے تھے. اب یہاں سیدھا مذہب تو تبدیل نہیں کرنا ہے، گناہ چھوٹنا ہے. قرآن سن کر، قرآن پڑھ کر، قرآن کو سمجھانے والے سمجھا دیے، اس کے باوجود بھی ہم سے گناہ نہیں چھوٹتا، تو کیا قرآن کا وہ اثر جو تھا وہ ختم ہو گیا؟ جی پھر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بے نمازی نمازی کیوں نہیں بنتا ہے؟ شرابی شراب کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ جواری جوا کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ غیبت اور چغلی کرنے والا کیوں نہیں چھوٹتی عادتیں؟ بدکاریاں کرنے والوں کی بدکاری نہیں چھوٹتی ہے؟ بے نمازی نمازی کیوں نہیں بنتا ہے؟ آخرت کی فکر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں، قرآن کا اثر جو تھا وہ اب بھی ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سختی آ گئی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے. کتنے سخت ہوئے؟ کالحجارہ، پتھروں کی طرح. لوگوں کے دل سخت ہوئے. کتنے سخت ہوئے؟ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد ان کے دل، تمہارے دل سخت ہوئے. کالحجارہ، جیسے کہ پتھر. آگے فرمایا او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. یاد رکھیں، دلوں کی سختی یہ اللہ کا عذاب ہے. نرم دل ہونا، دلوں میں گداز پیدا ہونا، یہ اللہ کی رحمت ہے. ہزاروں باتیں سنیں، حدیث سنیں، قرآن سنیں، مگر دل میں اگر نرمی نہیں آتی، دل اس کی بات کو، قرآن کے فرمان کو اگر قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں میں سختی آ گئی. اور قرآن کہتا ہے کہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں نا دل، پتھر کی طرح. او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہاں میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو. کبھی ایسا ہوتا ہے، بیان سنا، بیان سنتے وقت اصلاحی بیان ہے، آخرت کے عذاب کی بات ہے، قبر کے عذاب کی بات ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ یار اب بہت ہو گیا، اب چھوڑو، اب ذرا عبادت کی طرف، آخرت بنانے کی طرف لگتے ہیں. میں نے بڑے پاپ کر لیے. ارادہ بنتا ہے، مسجد سے باہر نکلے، جلسہ گاہ سے باہر نکلے، ایک دن اس کا ٹیمپریچر رہتا ہے، دوسرے دن پھر وہی کام، وہی روش شروع ہو جاتی ہے. پھر کبھی کوئی جلسہ ہو، بیان ہو، خطاب ہو، ہم نے سن لیا، پھر ارادہ بنتا ہے کہ یار نہیں، اب نماز پڑھنی ہے، اب نماز نہیں چھوڑنی ہے، مگر اس پر قائم نہیں رہتا. مسجد سے باہر نکل گیا، پھر دنیا کے ہنگاموں میں لگ گیا، پھر وہ ارادہ جو تھا وہ ملتوی ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں اس خیال کو خالی خیال مت سمجھنا، یہ خیال دراصل اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے. فرمایا وہ مہمان جب اللہ نے بھیجا ہے
جلدی سے اس کی میزبانی شروع کر دو. اب وہ جو مہمان آیا کہ اب یار گناہ بہت ہو گیا اب چھوڑ دینا ہے, باہر نکلے, وہ آیا تھا اللہ کا مہمان, اسے ہم نے فراموش کر دیا, واپس چلا گیا. دوسری مرتبہ پھر واعظ تقریر کی محفل میں بیٹھے, کچھ ارادہ ہوا, اللہ نے مہمان بھیجا, باہر نکلے, پھر اسے بلا دیا, وہ پھر واپس گیا. سچ بتائیے, کسی دوست کے یہاں یا کسی رشتہ دار کے یہاں ہمارا جانا ہو, ہم وہاں گئے اور وہ ہمیں سیدھے منہ بات نہ کرے, چائے نہ پلائے, پانی کا نہ پوچھے, تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ واپس آ گئے, دوسری مرتبہ پھر کسی نے کہا کہ یار فلاں کے یہاں چلتے ہیں, جاؤ گے آپ؟ پوچھ رہا ہوں. اگر کسی نے زیادہ ریکویسٹ کیا, گھر والوں نے کہا کہ نہ بھائی وہ چاہے جیسا ہو, ہمیں تو رشتہ داری نبھانی ہے, وہ بھلے ہی ہمارے ساتھ جیسا سلوک کرے, جاؤ. بیوی نے کہا, امی نے کہا, بھیا نے کہا, ابا نے کہا, ہم چلے گئے. دوسری مرتبہ بھی اس کی حالت یہی رہی, سیدھے منہ بات نہیں, نہ چائے نہ پانی, آپ بیٹھے, آپ نے جو اپنا حق تھا وہ ادا کر دیا, واپس آ گئے. تیسری مرتبہ اگر نوبت آئی جانے کی تو آپ کہیں گے چاہے اب تو کچھ ہو جائے میں جاؤں گا نہیں. بس بلا تمثیل عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی, یہ جو ہمارے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, خیال آتا ہے اب نماز پڑھنی ہے, اب گناہ چھوڑنا ہے, اب اگر ہم نے بعد میں اس پر عمل نہیں کیا, وہ واپس جا کے اللہ کی بارگاہ میں کہتا مولا کہاں بھیجا تھا جس نے میری کوئی قدر نہیں کی, میں واپس پلٹ کے آیا ہوں. پھر دوسری مرتبہ محفل میں آئے, اللہ فرماتا جانا اب کی مرتبہ جا, ہو سکتا ہے اب تیری مہمان نوازی کر دے, اب تیری میزبانی کر دے. وہ پھر دوسری مرتبہ آیا اور پھر ہم نے اس کے ساتھ ایسے ہی سرد مہری سے کام لیا, وہ پھر واپس گیا. تیسری مرتبہ پھر اللہ اگر بھیجتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مہمان کہتا باری تعالیٰ مجھے کسی اور جگہ بھیج, وہ بندے کا دل تو پتھر کی طرح ہو گیا ہے, وہ میری میزبانی نہیں کرتا, اب میں وہاں نہیں جاؤں گا. تو دھیرے دھیرے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا, اپنے وقت کا کوئی علامہ بھی آ جائے, کوئی غوث بھی بیان کرے نا, تو پھر ہمارے دل میں وہ خیال نہیں آتا. اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اب دل کی سختی پتھر سے زیادہ ہو گئی ہے. میرے بھائیو یاد رکھو, کوئی مہمان میزبان ہمارے جاتے ہی اونچا نیچا ہو جائے, خوشیوں کی لہر دوڑ جائے, یہاں بیٹھو, یہ کھاؤ, یہ پیو, وہ پیو, تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہاں سے جب واپس جائے گا نا پورے خاندان میں چرچا کرے گا کہ کیا رشتہ دار ملے ہیں یار, کیا اچھے لوگ ملے ہیں یار, بڑے عزت کرنے والے لوگ ہیں. اب انتظار کرے گا کہ جب بھی کوئی بہانہ ملے تو میں وہاں چلا جاؤں, جب بھی بہانہ ملے تو چلا جاؤں. میرے بھائیوں یاد رکھو, ہمارے دل میں نیکیوں کا جو جذبہ قرآن سن کے بھی پیدا نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے قرآن میں تو وہ اثر ہے, ہمارا دل سخت ہو گیا ہے, ہمارا دل سخت ہو گیا. اللہ سے دعا کریں کہ مولا دل کو نرمی عطا فرما. جب دل نرم ہوگا انشاءاللہ فصلیں نکلے گی, بہاریں آئے گی, ہریالی نکلے گی. تو یاد رکھیں اب دلوں کا سخت ہونا تو اپنی جگہ ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہماری بھی کمی ہے, بولنے والوں کی کمی ہے. ظاہر بات ہے جو دعا دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. اس میں ایک طرفہ غلطی سننے والوں کی نہیں ہے بلکہ سنانے والوں کی بھی غلطی ہے, سنانے والوں کی بھی کمزوری ہے. وہ کمزوری کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. واعظ قوم, واعظ کرنے والے, تقریر کرنے والے, واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. اذان کی رسم باقی ہے مگر بلال کا سوز کہاں سے لاؤ گے؟ اذان ہو رہی ہے مگر کیا بلال والی ہے؟ الفاظ وہی ہے مگر بلال کا عشق کہاں سے لاؤ گے؟ بلال اذان دیتے تھے, عرش والے بھی سنتے تھے. بلال نے اذان نہ دی سورج نہ نکلے, بلال وہ ہے. تو اذان باقی ہے, عشق بلالی ختم.
واز باقی ہے، تلقین غزالی ختم، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ فلسفہ ہے، لیکچر ہے، واعظ ہے، تقریر ہے، مگر امام غزالی کا فلسفہ تو باقی ہے، مگر وہ قلب سے نکلنے والی آواز اور عمل کر کے دعوت دینے والے لوگ اب کہاں ہے؟ ہمارا حال یہ، گناہ چھوڑو، آپ سے کہیں میں خود ہی گناہ میں پڑا ہوا ہوں، کیا خاک اثر ہوگا؟ کیا زبان میں اثر ہوگا؟ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں؟ جو اہل دل ہوتے ہیں اپنی زبان سے جب ایک لفظ نکلتا ہے تو پتھر سے پتھر دل کے بھی سینے کو چیرتا ہوا تیر کی طرح نکل جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرفہ بات نہیں ہے، ہماری بھی کمزوری ہے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے واعظین کو تلقین غزالی بھی عطا فرمائے، روح بلالی بھی عطا فرمائے، اور ہماری عوام کو اللہ عمر جیسا دل بھی عطا فرمائے۔ یہ دونوں طرفہ بات ہے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ حال یہ ہے کہ ہم خود عمل میں سست ہو اور آپ کو کہیں آپ چست ہو جائے، آپ چست ہو جائے تو ظاہر بات ہے میں عمل میں زیرو ہوں، اور آپ سے کہوں آپ تہجد پڑھنے لگ جائے، آپ عبادت گزار بن جائے، تو کوئی اس سے اثر ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، آج ہمارے اپنے دل بھی سخت ہو گئے، اللہ ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے، اور ہمارے واعظین کو بھی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔